بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، من احب اللہ احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یہ عشرہ محرم الحرام کی آخری نشست ہے۔ اور آپ کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے میں حاضر خدمت ہو گیا، مگر نہ تھوڑی دیر پہلے طبیعت کی صورتحال یہ تھی کہ اٹھنے بھی نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے طلباء کی طرف پیغام بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا امام حسین کا ذکر شہادت کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمایا کہ شہادت کو یوں ذکر کرنا کہ جس سے غم تازہ ہو جائے، غم تازہ کرنے کے لیے ذکر کرنا حرام ہے، یعنی فقط غم تازہ کرنے کے لیے کہ ایک سوگ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ اتنی نشستیں ہو گئیں، اتنے جلسے ہو گئے، ہم گھر سے رونے آتے ہیں، آپ رلاتے ہی کوئی نہیں، رونے والے واقعات ہی آپ بیان نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، شریعت کے اندر سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے۔ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، جس بیوی کا خامند فوت ہو جائے، اس کے لیے شریعت نے 4 ماہ 10 دن مقرر کی ہے۔ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، نہ وہ تیل لگا سکتی ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ زینت اختیار کر سکتی ہے، مکمل سوگ کی کیفیت میں رہے گی۔ باقی کوئی بھی فوتگی ہو جائے تو سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، جسے پھوڑی کہا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد پھوڑی اٹھا دینی چاہیے۔ ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ چالیہ ہو لے پھر پھوڑی اٹھاتے ہیں۔ اگر مردوں کی طرف سے پھوڑی اٹھ بھی جائے تو عورتوں کی طرف سے بچھی رہتی ہے، 40ویں تک بچھی رہتی ہے، بلکہ محرم الحرام آتا ہے پھر پھوڑی بچھ جاتی ہے، عید آتی ہے پھر پھوڑی بچھ جاتی ہے۔ بار بار غم کو تازہ کرنا، 3 دن کی صرف اجازت ہے، سوگ 3 دن منایا جائے، اس کے بعد بندہ معمولات زندگی کے اندر مشغول ہو جائے۔ ایسے ہی ایک غم کی وجہ سے سارا نظام معطل کر کے رکھ دینا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسے ہی ذکر حسین کرتے ہوئے سوگ کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ کیفیت جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، اہل بیت اطہار کے ذکر کو یوں کرنا کہ ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے، یوں بیان کیا جائے کہ وہ انتہائی مظلوم تھے،
ایسی کیفیت کے ساتھ بھی ذکر شہادت کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ مظلوم، ان کو کائنات میں مظلوم ڈکلیئر کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے تو نظام ہی زندگی کے ان کے صدقے چل رہے ہیں، وہ مظلوم کیسے؟ ایک بار امام زین العابدین، آپ جب بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں تو آپ کسی ایک شہر کے اندر داخل ہوئے تو کسی بندے نے دیکھ کے آپ کو رونا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک جھٹکا دیا، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اٹھا کے پھینک دی۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، من بیٹھے رضائیں، دنیا اتوں پیاسے گئے، دین دنیا دے سائیں۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی مسجد کے اندر بیٹھے واعظ فرما رہے تھے تو سامنے مسجد کے دروازے کے باہر ایک سین میں توت کا درخت تھا۔ آپ ایک بات سمجھا رہے تھے کہ جنت میں جنتی جب پھل کی خواہش کرے گا تو وہ درخت کو اشارہ کرے گا، درخت پھل لے کر خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی درخت کو یوں اشارہ کرے گا، درخت پھل لے کر جنتی کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ بس آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ درخت آپ کی طرف دوڑ پڑا، وہ جو مسجد کے باہر درخت تھا آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ آپ نے فرمایا رک، ادھر کدھر آ رہا ہے؟ میں نے تو سمجھانے کے لیے، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے اشارہ کیا ہے۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی، پھر خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، انہوں نے بھی ایک کوزے کے اندر پورا انا ساگر، پورا حوض بند کر دیا۔ امام حسین اگر اشارہ کرتے تو کیا وہ فرات کا پانی دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر نہ ہوتا؟ کیوں نہ ہوتا؟ لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ کرامت دکھا رہے ہیں اور پورے کا پورا حوض ایک لوٹے کے اندر بند کر رہے ہیں، اور آپ کی کرامت کی وجہ سے، کرامتوں کی وجہ سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا، 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو امام حسین نے فرات کو اپنے پاس کیوں نہیں بلایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ آئے تھے ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے، امام حسین گئے تھے کربلا میں دین بچانے کے لیے۔ جب دین پھیلانا ہو کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین بچانا ہو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ شہادت کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ ان کا ذکر شہادت کیوں نہ کیا جائے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ وہ ایک کتے کا منہ چوم رہا ہے، کتے کے بوسے لے رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا حضرت مجنوں آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کتا ناپاک ہے، نجس مخلوق ہے، اور آپ اس کا منہ چوم رہے ہو؟ تو مجنوں کہنے لگا کہیں تلسم بستہ مولاست پاس بانے کوچائے لیلاست، تمہیں یہ راز کیسے پتا چلے؟ یہ کتا میرے خالق کی مخلوق ہے اور میری لیلا کی گلی کا پاسبان ہے، میرے محبوب کی گلی کا محافظ ہے۔ دیکھیے ایک کتا ہو اور دنیا کے محبوب کا گلی کا رکھوالا بن جائے، محافظ بن جائے، محبت اس کا منہ چومنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالانکہ اس دنیاوی محبوب کے اندر کوئی اور خوبی نہیں ہوتی، صرف ایک فانی حسن ہوتا ہے، وہ بھی لیکن محبت اس کی گلی کے کتے کا منہ چومنے پر
مجبور کر دیتی ہے، تو جو سرور کائنات ہیں، جو محبوب کائنات ہیں، جو نور کائنات ہے، جو منیر کائنات ہے، جو سراج کائنات ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، ان کا ہو نواسا جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ان کا ذکر کرنا کس قدر باعث سعادت ہے، ان کا ذکر کرنا کس قدر باعث رحمت ہے۔ 1991 میں برطانیہ کے شہر ہیلی فیکس کے اندر ایک محفل میلاد جو ایک جلسہ ہوا، عید میلاد النبی کے جلوس کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، انگریزوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اس میں ایک کالے رنگ کے حبشی نے ایک نعتیہ کلام پیش کیا انگریزی زبان کے اندر، جس کا معنی مفہوم اور ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جس کے مقدر میں جو تھا وہ لکھ دیا، دولت مند کو آسودگی ملی، جو غریب تھا اس کو فاقہ مسیحوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک میں تھا، مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کالی رنگت لکھ دی، میں کالے رنگ کو لے کر جب باہر نکلا، دنیا کے کسی خطے نے مجھے قبول نہ کیا، اور جب گورے نے مجھے دیکھا تو میرے ہاتھ میں ہبیڑیاں ڈال لی، کہنے لگا تو غلام ابن غلام ہے، تو میرا محکوم ہے، جا میرے کھیتوں کو پانی لگا کے آ۔ کہتا ہے میں نسل در نسل پستا چلا آیا، کسی نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی اور کسی نے کوئی پروٹوکول نہ دیا، کسی نے آزادانہ طور پر سانس لینے کا حق نہ دیا، لیکن میں نسل در نسل پستا چلا آیا۔ اتنے میں حجاز مقدس سے مجھے ایک دل فریب آواز سنائی دی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، وہ آواز کیا تھی؟ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود۔ لوگوں سنو، آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جب میں نے نظر پھیر کے دیکھا تو مجھے حبشی بلال کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ آ میرے دامن سے لپٹ جا۔ جو میرے دامن سے لپٹ جاتا ہے وہ حبش سے بلال بھی ہو، اسے اتنی عزت ملتی ہے کہ سارے کعبے کے نیچے ہوتے ہیں، وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کعبے کی چھت اٹھی جو نظر تیرے کرم پر ٹھہر گئی، میرا دل بھی سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، اور جو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی میرے در تیرے در سے ملا ہے۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ حسین سے محبت رکھے، حسین سب من الاسبات ہے۔ اس حدیث پہ اگر غور کریں، اس حدیث میں ایک لائن کے اندر حضور نے 4 بار یہ ہے کہ جب ایک بار اس میں ظاہر کا ذکر کرتے پھر لوٹائی جاتی ہے، پھر میرے پاس زید آیا، اس نے پھر کھانا کھایا، پھر اس نے چائے پی، پھر وہ چلا گیا، پھر ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بار بار نام کو دہرایا جا رہا ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایک شاعر لکھتا ہے تاللہ یا زبیات القاع قلنا لنا الیلا منکم ام لیلا من البشر۔ او جنگل کی ہرنوں مجھے بتاؤ کہ لیلا تم میں سے ہے، یعنی ہرن ہے، یا کہ لیلا انسانوں میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ اب یہاں پر بھی ضمیر نہیں لٹائی گئی، محبوب کا نام لیا گیا ہے، تو محبوب کو تو اپنے محب کو اپنے محبوب کا نام لینے میں بار بار لذت آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا نام مشک کی مانند ہے، جس طرح مشک کو جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی، ویسے تو
یہ ضابطہ ہے کہ بندہ اکنامکس کا ضابطہ ہے کہ بندہ ایک چیز کو بار بار استعمال کرے، ذوق کم ہوتا ہے، لذت کم ہوتی ہے، لطف کم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم کا نام ایسا ہے، وہ نام جتنی بار لو خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی حسین کے نام میں لذت ہی ایسی ہے، حضور نے ضمیر نہیں لٹائی، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین سب من الاسبات ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ حسین سے پیار کرے۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ دوستو شہادت حسین سے ایک سبق سیکھنا چاہیے، وہ سبق کیا ہے شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بندہ مومن کے دل کے اندر شہادت کی تڑپ ہونی چاہیے، شہادت کی تڑپ ہونی چاہیے، شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صرف اس جذبے کی دیر ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اس جرأت و بہادری اور جذبہ کے بیدار ہونے کی دیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ شہادتا بلغہ اللہ منازل الشہداء اما تعالی فراشہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو صدق دل سے شہادت مانگے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر طلب صادق تھی، طلب صادق تھی اس کے دل کے اندر۔ اور حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ جو بندہ مر گیا، نہ اس نے جہاد کیا، نہ دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا۔ حضور جان رحمت نے تو مدنی ساری زندگی جہاد میں بسر کر دی۔ آج اگر جہاد پر گفتگو کی جائے تو اسے سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا دل کے اندر جہاد کا خیال بھی نہ آیا، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ منافق کی موت مرا ہے، سمجھ لو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا ہے۔ دل کے اندر طلب تو ہونی چاہیے، صدق کے دل سے بندہ شہادت کا مطالبہ تو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور جان رحمت کے کرم کے طفیل ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر شہادت کو پھیلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الغریق شہید، لوگوں جو ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ الحریق شہید، جو جل کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ الغریب شہید، جو پردیس میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ المبتون شہید، پیٹ کے مرض میں جو مبتلا ہو گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ المطعون شہید، طاعون کی وبا میں جو مر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ من طاقہ علیہ صخرہ فہو شہید، کس پر گلیشیئر گرا اور وہ مر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ من طاقہ علیہ البیت فہو شہید، کسی پر گھر گر گیا، مر گیا، چھت کے نیچے آ گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ من خرج فی الارض لیطلب حلالا، رزق حلال کمانے کے لیے نکلا، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کے لیے من بات مغموما محموما بسبب العیال کان عند اللہ الف ضربۃ من السیف، کہ جو کثرت عیال کی وجہ سے دن ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، اسے چین نہیں آ رہا کہ صبح اپنے بچوں کے لیے کہاں سے کما کے لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بے چینی میں رات گزارنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تلوار کی 1000 ضربوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، 1000 ضربوں سے زیادہ۔ فرمایا من خارجہ فی الارض لیطلب تکاثر، اور یاد رکھیں جو کمانے کے لیے نکلتا ہے لیکن اس کا ارادہ تکاثر کا ہوتا ہے، میں مالدار ہو جاؤں، بینک بیلنس بڑھ جائے، گاڑیاں ہوں میرے پاس اور واہ واہ ہو، فرمایا فہو فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے۔ اگر رزق حلال کماتے کماتے بندہ فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا من مات دون نفسہ، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔
من مات دون مالہ، جو اپنے مال کو بچاتے بچاتے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من مات دون اخیہ، جو اپنے بھائی کی حفاظت کرتے کرتے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رب کا فضل ہے کہ میدان کارزار میں جو قتل ہو جائے، مر جائے وہ بھی شہید، پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید، آگ میں جل جائے وہ بھی شہید۔ یہ خاکی زندہ تر تابندہ تر پائندہ تر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہمارے ہاں تو یہ جملہ طنزیہ طور پہ بولا جاتا ہے کہ تیرے میں ذرا برابر بھی شرم ہے، ڈوب کے مر جا۔ حضور نے فرمایا غریب کو شہید، لوگوں سنو، جو ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور شہادت تین طرح کی ہوتی ہے، جہاد سنانی، جہاد لسانی، جہاد جنانی، ایک دل سے جہاد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف نفرت رکھنا دل میں۔ دوسرا جہاد لسانی، زبان سے جہاد کرنا۔ تیسرا جہاد سنانی، تلوار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب یہ جو جہاد کی اقسام ہے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہد مومنین کے سامان کی حفاظت کرتے کرتے فوت ہو جائے، کل عین باقیہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوگی، لیکن ایک آنکھ جو قیامت والے دن بے غم ہوگی، قیامت والے دن بے خطر ہوگی، وہ آنکھ مجاہد کی آنکھ ہے، اس فوجی کی آنکھ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا مال محفوظ ہے، جس کے جاگنے کی وجہ سے لوگوں کی عزت محفوظ ہے، جس کے جاگنے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ اب جو فوجی لوگوں کی جان کی حفاظت کرے، اس کی آنکھ قیامت والے دن بے خطر ہوگی، یہ شان ہے اس کی آنکھ کی۔ اور جو مرد کلندر لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے نظریات کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے عقائد کی حفاظت کرتا ہے، ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، ناموس رسالت کا پہرہ دار ہے، صحابہ و اہل بیت کی ناموس کا چوکی دار ہے، اور جو کہتا ہے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر مت کوئی پھیرا پاوے، اس مجاہد، اس مرد کلندر کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ مجاہد جو جاگ کر جان بچائے، جان کی سامان کی حفاظت کرے، اس کی آنکھ کا یہ عالم ہے۔ پیر مہر علی شاہ جنہوں نے ایسا پہرا دیا کہ آپ نے مرزا قادیانی کو للکارا، آپ نے فرمایا میدان میں آ، تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم آج خود لکھے وہ حق پر ہوگا۔ تو کسی نے کہا حضرت اگر وہ آ جاتا، قلم رکھ دیا جاتا تو پھر؟ آپ نے فرمایا کٹا قلے دے سر تے زور لانا ہے، گل وچ ہو رہے جو کٹا ہے وہ قلے دے سر تے زور لانا ہے۔ آپ نے فرمایا ساڈا قلعہ قائم ہے۔ پھر وہ آنکھ جنہوں نے نظریات کی، عقائد کی ایسے حفاظت کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن گستاخ، ان کے سامنے اب بھی ان کا نام لیا جائے، ان کے رسالوں کا، ان کی کتابوں کا نام لیا جائے تو گستاخ ہائے ہائے کرتا ہے، بد عقیدہ بد مذہب چیختا ہے، اے احمد رضا تو نے کیا کیا؟ فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کس سے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ جو سامان کی حفاظت کرے اس آنکھ کی یہ شان ہے۔ امام حسین نے دین کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے باوجود بھی قرآن کی شان میں خطبہ جاری ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ راز نہیں کسی کو معلوم، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، شبیر کے لوگوں کے صاحب قرآن اج رچیا ہوا سی، سر نیزے تے چڑھیا ہوا سی، قرآن کی تر تفسیر گیا۔ اگر آپ کربلا کے حالات کو اس غرض سے پڑھیں، اس غرض سے سنیں
امام حسین کے صبر کا پتہ چلے، ان کی استقامت علی الدین کا پتہ چلے کہ انہوں نے کس قدر استقامت ایسے نازک جو ظلم و ستم کربلا میں ہوا ہے اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک ملتی ہے۔ اتنی شدید گرمی کہ جس میں آسمان سے گویا آگ برس رہی تھی، زمین کی مٹی جھلس گئی تھی۔ اتنے میں امام حسین کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ چند سال کا ایک معصوم بچہ ہے جو اپنی ماں کی گود میں پیاس کی وجہ سے علی اصغر کر بلک بلک پر نڈھال ہوتا جا رہا ہے، اور ماں جب دیکھتی ہے بچے کی حالت کو، کبھی اس کی زبان کے اندر، اس کے منہ کے اندر اپنی زبان ڈالتی ہے کہ شاید اس خشک زبان کی تری کی وجہ سے بچے کو کچھ ہوش آ جائے۔ بچہ جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو بمشکل کھولتا ہے، اپنی خشک زبان ماں کو دکھاتا ہے، اپنے حلق کے کانٹے ماں کو دکھاتا ہے۔ ماں کی ماں ساتھ ہوتی ہے، صدقے واری جاتی ہے، قربان اس خشک زبان پر، قربان جاؤں، نثار جاؤں ان خشک ہونٹوں پر۔ امام حسین کا صبر دیکھیں، استقامت دیکھیں کہ ایک طرف بچے کی یہ حالت اور دوسری طرف ماں کی ممتا کے بولے گئے وہ جملے جو سن کر ایک باپ پر کیا گزرتی ہے، اس کا جواب تو اولاد والے ہی دیں گے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر اولاد پر، باپ پر کیا گزرتی ہے، اس کا جواب تو اولاد والے ہی دیں گے۔ اتمام حجت کے لیے آپ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا، کربلا میں لے کر گئے۔ سنگ دل ہرملہ کا تیر وہ نازک گلے کے اندر آ چبھا اور آپ شہید ہو گئے۔ ابھی حضرت علی اصغر کو آپ لے کے آ رہے تھے، امام حسین کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ اللہ اکبر! دیکھیے آج یہ دن بھی ہم نے دیکھے تھے، دیتا ہے، اور آج کل یہ جملے بھی مل رہے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ کہ واقعہ کربلا دینی حمیت کا درس دیتا ہے، اسلام قرآن اور شعائر اسلام کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے۔ آپ جس وقت واپس آئے، آپ کی آنکھ کیا دور سے، جب قریب آئے تو ایک سانڈنی سوار تھا، اس کے چہرے پر سفر کے آثار تھے۔ خیموں کی طرف زہرا کی گلی کا نو، آپ کی بیٹی حضرت سغرا کا قاصد ہوں، ان کا ایک خط لے کر آیا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں پیا مدینیوں میں گزردہ سا، قدرت عجب رب کردگار مار دی۔ دور اڑ گئی صبر قرار دیے، چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی، بوہے بیٹھے ہی مار دیے،
میں پوچھیا بچی کیوں حسین حسین کوکے؟ آہ نکل گئی اس دکھیار دیے۔ اس قاصد نے سیدہ کی داستان بیان کرنا شروع کر دی کہ میں کسی کام سے ہوئی ہے، حسین حسین پکار رہی ہے۔ میرا دل وہ آواز سن کے پس گیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کے پوچھا بچی کیوں رو رہی ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ مدت ہو گئی ہے، میں اپنے بابا سے بچھڑ چکی ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے، صبح جس وقت فجر کی اذان مؤذن دیتا ہے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ شاید آج مجھے اپنے بابا کی زیارت ہو جائے، اور میں ماؤں کو دیکھتی ہوں اپنی بچیوں کو گود میں اٹھائے گزر رہی ہوتی ہیں میرے سامنے سے، باپوں کو دیکھتی ہوں وہ اپنی بچیوں کی انگلیاں پکڑے میرے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن سارا دن انتظار کرنے کے بعد جس وقت وہی مؤذن مغرب کی اذان دیتا ہے، شام کی اذان دیتا ہے، میں واپس پلٹ جاتی ہوں، لیکن دروازہ پھر بھی کھلا رکھتی ہوں کہ شاید رات حسین وہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ وہ قاصد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے درمیان سے سانس چل رہی ہے، اور انتہائی لاغر اور وہ کمزور بچی جس وقت پھر ہوش میں آتی ہے، میں اسے کہتا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھ پر زندگی کی ہر راحت حرام ہو جائے، میں تمہارا پیغام تمہارے بابا تک ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بعد سکھ کا سانس لوں گا۔ میری یہ بات سن کے وہ حیرت میں گم ہو گئی، ایسے ساکت ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں شہر میں اپنے بچے کے لیے دودھ لینے آیا تھا، اور میرا بیٹا بیمار ہے، بیمار بیٹے کے لیے دودھ لینے آیا تھا، لیکن اب پھوٹ جائیں وہ آنکھیں جو آپ کا پیغام اور خط پہنچانے سے پہلے اپنے بیٹے کی زیارت کریں، ٹوٹ جائیں وہ قدم جو آپ کا خط پہنچانے سے پہلے اپنے بیٹے کی طرف چل کے جائیں۔ میری یہ بات سن کے پہلے آپ اپنے بچے کو دودھ دے آئیے، میرا بھی ایک چھوٹا بھائی علی اصغر ہے جو میرے بابا کے ہمراہ ہے، ایک مدت ہو گئی ہے، اس کی صورت تکے پہلے تو ہمارے اور جس علی اصغر کے لیے میری بیٹی نے تجھے دودھ کے واسطے بھیجا تھا، وہ دودھ تو درکنار پانی کے چند قطروں کو بلکتا بلکتا دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن اس وقت میں شرمندہ ہوں کہ میں اس نانے کا نواسا ہوں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جن کے دربار میں کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں ان کا باپ تیرا میری بیٹی کو دے دینا، جلدی واپس چلے جاؤ۔ اس وقت میں
ایک گھڑی کا مہمان رہ گیا ہوں، آخی سغرا تو قاصدہ باپ تیرا لٹا بیٹھا، تے قاسم و عباس تو بیٹھا، آخی قاصدہ خط نو چم جا کے یہ پیغام دے دینا کہ تیرے خط کو تیرے بابا نے بہت چوما ہے، بہت محبت دی ہے۔ آخی قاصدہ خط نو چم بابا، آخی قاصدہ خط نو چم بابا، رو رو اکھیوں نیر وگا بیٹھا، اگر کربلا کی داستان انتہائی استقامت کی داستان ہے۔ یہ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ کربلا کے واقعات میں سے آپ نے کبھی کچھ بیان نہیں کیا۔ دیکھیے وہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس میں جھوٹ سچ سب مکس ہوتا ہے۔ دوسرا، امام زین العابدین سے جو واقعہ کربلا منقول ہے وہ تو 1.5 صفحے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا لمبا چوڑا واقعہ کربلا وہ ادھر ادھر یزیدی سپاہیوں نے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا میں سے ویسے بھی اس نیت سے بیان کرنا کہ غم تازہ ہو جائے یا ان کی مظلومیت بیان کی جائے، اس نیت سے تو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان کی استقامت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے صبر کو بیان کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے ایمان والوں مدد مانگو۔ امام حسین کی زندگی دیکھو، کربلا کے واقعہ کو دیکھو، کربلا کی ابتدا صبر سے ہوتی ہے، انتہا نماز پہ ہوتی ہے۔ امام حسین علی مقام، آپ نے شہید ہوتے وقت جو صبر و استقامت سے کام لیا ہے، ڈائریکٹ آپ نے جا کے حملہ نہیں کر دیا، بلکہ آپ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مد مقابل جو 18,000 کا لشکر ہے، جو 20,000 کا لشکر ہے، یا دوسری روایت کے مطابق 40,000 کا لشکر ہے، وہ 40,000 کا لشکر اس نے بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ حملہ کر دوں گا، میں جنگ میں ابتدا نہیں کروں گا، میں لڑنے میں ابتدا نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی حد الوسع کوشش یہی رہی کہ وہ ہتھیار اٹھانے سے، جنگ کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ جب وہ اہل بیت اطہار کے خلاف کے پاس لے کر جائیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگو ان کرہتمونی فانصرفوا عنکم، اگر میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا، تمہیں پسند نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس پلٹ جاتا ہوں۔ لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ واپس چلو، کوچ کرو، حرکت کرو، لیکن ہور نے آپ کو روک لیا، راستہ روک لیا۔ ابن زیاد کا خط آ گیا رات کو امام حسین کے نام، اور ہور کو کہا کہ حسین کو چٹیل بے آب و گیا میدان کے اندر اتارو، اترنے پر مجبور کرو اور پانی بند کر دو۔ ہور نے وہ خط پڑھ کے سنایا۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت جی دیکھیے، ابھی ہمارے سامنے جو لشکر ہے وہ تھوڑا ہے، بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور لوگ بھی آنے والے ہیں، ابھی موقع ہے،
کہ ہم ان پر حملہ کر دیں، ان سے جنگ کریں، تو امام حسین نے فرمایا ما کنت لیبدأ بالقتال، میں جنگ میں ابتدا نہیں کروں گا۔ مد مقابل کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور امام حسین کی شفقت اور رحمت دیکھو۔ پھر ابن سعد ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا، کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارا ہی تو بلایا ہوا، تم نے ہی تو بلایا تھا، اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں آپ نے پھر رات میں ابن سعد کو اپنے پاس خلوت میں بلایا، اسے سمجھایا، بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دل کے اندر کوئی بات، اس لیے کربلا کو بیان کرنا جو یزیدی فوج کے اندر کچھ سپاہی ایسے بھی تھے جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے۔ ابن سعد وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا بیٹا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خبیث ابن طیب کا بیٹا خبیث، صحابی کا بیٹا سعد، اس کے دل پہ کچھ اثر ہوا، اس نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ ایسا کرو آپ قتل کے در پہ نہ ہو۔ وہ ابن زیاد کچھ آمادہ ہوا، لیکن شمر خبیث پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر حسین زندہ سلامت واپس چلے گئے، پھر قیامت تک زندہ سلامت اگر حسین چلے گئے ان کی قوت بڑھ جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی، تو ذلیل ہوگا، تو رسوا ہوگا۔ ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا۔ عین کربلا کے مارکہ میں امام حسین نے سب یزیدیوں کو للکار کے کہا ایو الناس ان کرہتمونی فانصرف الی المکان الذی اقبلت منہ، لوگوں اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر میرا راستہ کھول دو، میں امن والی زمین مدینہ لوٹ جاتا ہوں، میں جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاتا ہوں۔ آخری دم تک اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، اور جانتے ہو حسین ابن علی جب فصاحت کا ذکر آتا ہے، بلاغت کا باب بیان کیا جاتا ہے، تو عرب کے اندر سب سے زیادہ جو فصحاء گزرے ہیں، خطباء گزرے ہیں، جو فصیح و بلیغ خطباء گردانے جاتے ہیں، ان میں امام حسین کا نام صف اول میں آتا ہے۔ انتہائی فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ آپ نے عین جنگ کے اندر خطبہ دیا، فرمایا لوگوں تمہارا میں بلایا ہوا ہوں، اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن جو تقدیر کو منظور تھا وہ یہ تھا کہ یزیدیوں کے لیے جہنم تیار ہو چکی تھی، ان کے لیے ان کا جہنم انتظار کر رہی تھی، اور امام حسین کا جنت انتظار کر رہی تھی۔ جنت سج چکی تھی، اور شجر طوبہ نے اپنا سایہ دراز کر دیا تھا۔ حوض کوثر ٹھنڈا مشروب لے کر وہ تیار بیٹھا تھا، ہورے اپنی چٹکیاں کھولے کربلا میں جھاڑو دینے کے لیے آ گئی تھیں۔ لیکن دیکھیے، اب دیکھیں ایک طرف صرف چند افراد ہیں اہل بیت اطہار کے، ان میں کچھ خانوادہ اہل بیت کے افراد ہیں، کچھ جانثار ہیں، گنے چنے ہیں، اور مد مقابل 40,000 کا لشکر، ایک روایت میں 20,000 کا لشکر ہے۔ لیکن پھر بھی 3 دن پہلے پانی بند کر دیا، 3 دن پہلے اشیاء خورد و نوش کی مکمل رسد بند کر لی، 3 دن پہلے محاصرہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگرچہ ہماری تعداد 20,000 ہے، لیکن مد مقابل وہ ہستی ہے جن کو گٹی لعاب دہن مصطفیٰ کی دی گئی ہے۔ اگرچہ ہماری تعداد 20,000 ہے، لیکن مد مقابل راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ ہماری تعداد اگرچہ 40,000 ہے، لیکن مد مقابل وہ ہستیاں ہیں جن کی رگوں میں ہاشمی خون گردش کر رہا ہے، جن کی پرورش خاتون جنت کے شیر اطہر سے ہوئی ہے۔ اب وہی
یزیدی اور یزید جو عزت پانا چاہتے تھے بدنام ہو کے رہ گئے. ایسے بدنام ہوئے کبھی بھی دین کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ کبھی بھی بندہ ٹکر لینے کا سوچے بھی نہ, یہ وہم و گمان بھی نہ آئے کہ ہمیں عزت مل جائے گی, ہماری واہ واہ ہو جائے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ رب کا وعدہ ہے. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے رسوا کرتا ہے. چاہے تو یزید تخت پر بیٹھا ہو, تاج پہنا ہوا ہو, لاؤ لشکر ہو اس کے ارد گرد, اس کے باوجود اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے. چاہے تو حسین تپتی ریت پر لیٹ جائے, اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت کا بادشاہ بنا دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پھر کربلا کی دھرتی پہ جو شہداء ہوئے ان میں 23 افراد خاندان نبوت کے تھے, اور صحابہ کرام بھی جانثاروں میں شامل تھے. وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور سب سے بڑا ستم یہ ہے, کربلا کے شہداء میں امام حسین کا نام لیا جاتا ہے, غازی عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, علی کے ان 2 بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن میدان کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے شہید ہوئے تھے. ایک کا نام محمد بن علی جن کو محمد اوسط کہتے ہیں, اور وہ حضرت امامہ سیدہ خاتون جنت کا جس وقت وصال ہونے لگا, آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ وصیت کی, میرے بعد امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا. کون امامہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, سیدہ زینب کی بیٹی ہیں. اہل بیت کا ذکر تو کیا جاتا ہے, ذکر کرتے کرتے بے ادبیاں بھی بھول لی جاتی ہیں. حضور کی ایک بیٹی کا ذکر ہو, 3 کا انکار کر دیا جائے. کیا یہ خاندان نبوت کے ساتھ ایک بے ادبی اور گستاخی والا پہلو اور رویہ نہیں ہے؟ سیدہ زینب کی بیٹی سیدہ امامہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا. ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوا محمد اوسط انہیں کہتے ہیں. میدان کربلا میں پہلے شہید وہ تھے محمد بن علی, اور دوسرے شہید ابو بکر بن علی, تیسرے شہید آپ اہل بیت کے بیٹوں کے نام پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے اپنے دل بندوں کے نام, پیاروں کے نام ابو بکر صدیق کے نام پہ رکھے ہیں, عمر کے نام پہ رکھے ہیں, عثمان کے نام پہ رکھے ہیں. یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آیا, حتیٰ کہ حضرت امام جعفر صادق کو صادق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں. دوسرے شہید ہونے والے ابو بکر ابن علی, تیسرے شہید ہونے والے عمر ابن علی, چوتھے شہید ہونے والے عمر ابن علی, عثمان ابن علی, عبداللہ ابن علی, عبید اللہ, جعفر ابن علی, عباس ابن علی, حسین ابن علی. یہ شہداء کربلا جو حضرت علی المرتضیٰ کے حقیقی بیٹے جو کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا صحیح دامن, صحیح معنوں میں دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, اہل بیت اطہار اور تمام پاکان امت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.